کریں جس کو کچھ سمجھ آ گئی ہے اور ایک آرٹیکل تیار کریں. اگلا جو آپ کا ایک اسائنمنٹ اس کے بعد آنے والی ہے وہ آپ کا ریسرچ آرٹیکل ہے. اور میری اپنی خواہش یہ ہے کہ جو آپ کو یہ انواع ملی ہیں کچھ نہ کچھ تو آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے نا, تو کچھ تھوڑا آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. آپ نے اسی نوع کو بنیاد بنا کر, مثلا ایک آدمی کا تھا اقسام القرآن, قرآن کی قسمیں, بہت خوبصورت ہی ایک ٹاپک ہے. یہ تو پی ایچ ڈی کا تھیسس بن سکتا ہے, ایم فل کا تھیسس بن سکتا ہے. تو کم از کم ابتدائی طور پر اس پہ ایک آرٹیکل تو لکھیں آپ, ریسرچ بیس آرٹیکل. واکنڈ سے ایک بندہ ہے, وہ کون ہے؟ اچھا, حامد غفور ہیں. اچھا, اس نے کام اچھا کیا ہوا تھا. پیپر ہے کسی کے پاس تو حاضری لگوا لیں. سر یہ جو آج سے شروع کریں گے یا فائنل ٹرم کے لیے ہوگا؟ جی, اور جو پریویس ہو گیا وہ تو نہیں, وہ ہو گیا. اس پہ اور کافی ہے, مطلب وہ فائنل میں نہیں ہے. یہ آپ کا مڈ میں گیا ہے یہ والا, وہ مطلب وہ ختم اب یہ نیکسٹ وہ ایک اور آرٹیکل ہے. وہ آپ کی یہ والی اسائنمنٹ نہیں ہے. یہ جو پہلی اسائنمنٹ ہوتی ہے یہ صرف تجرباتی طور پہ آپ کو دی گئی ہے تاکہ آپ تھوڑا سا ابھی تک چونکہ ان چیزوں کے آپ عادی نہیں تھے اور آپ کے لیے ایک نئی چیز تھی, خاص کر وہ طالبات و طلباء, خاص کر وہ جو صرف کالجز سے آئے ہیں اور جنہوں نے دینی مدارس میں نہیں پڑھا ہوا, ذکی کے سوا. اسلامی یونیورسٹی والے اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اسلامک یونیورسٹی میں اتنا کو پڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ عربی سے کافی شدھ بدھ ہو جاتی ہے, ایسے ہی ہے, اور ریسرچ کے بھی کافی قریب کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک ابتدائی طور پر تھوڑا سا ایک تجربہ تھا. اب آپ نے آرٹیکل لکھنا ہے, اور اچھا ہے کہ آپ کے آرٹیکل شائع ہوں. یہ ابھی سے کریں گے تب جا کے آپ پی ایچ ڈی, اب نیکسٹ جو داخلے پی ایچ ڈی کے ہو رہے ہیں وہ بہت مشکل کر دیے ہیں ایچ ای سی نے. انہوں نے کہا ہے کہ 2 آرٹیکل چھپے ہوئے ہوں, اور یہ پتہ ہے آپ کو کسی کو, آپ پی ایچ ڈی کے لیے یہ شرائط ہو گئی ہیں کہ 2 آپ کے آرٹیکل چھپے ہوئے ہوں اور 7 پروپوزل آپ نے تیار کی ہوئی ہو, اور وہ پروپوزل آپ کی کسی کمیٹی نے ایکسیپٹ بھی کر دی ہو, جو کسی بھی یونیورسٹی کی اس وقت کی جہاں پہ آپ دے رہے ہوں گے, وہ یونیورسٹی کی کمیٹی آپ کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لے گی بصر کی, پھر آپ کا داخلہ ہوگا. اس کا مطلب ہے آپ کے لیے اب ذرا ٹف ٹائم ہے, لیکن جس انداز سے آپ چل رہے ہیں اگر آپ اسی انداز سے چلے تو شاید پھر آپ کے لیے آگے راستہ نہ کھلے, آپ اپنے راستے مسدود نہ کریں. اور پی ایچ ڈی میں داخلے اکثر یونیورسٹیوں میں بند ہیں, یہ بات بھی پتہ ہے آپ کو. آپ کی اپنی پیاری مئی یونیورسٹی میں بند ہے, یہاں پہ داخلے مجھے امید نہیں ہے کہ اگلے 3 سال بھی ہوں گے. اس کے بعد رفا والوں کے ہاں داخلے نہیں ہو رہے, آپ کے اسلامک اسٹڈی وہاں پہ ہوتی ہے. ایسے ہی وہ دوسری ہے الحمد یونیورسٹی, پی ایچ ڈی میں نہیں لے رہے, اور لے بھی رہے ہیں تو 2 یا 3 بندے لے رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ کی تعداد دیکھ لیں آپ. اور اسلامک والے تو وہ ویسے ہی ماشاء اللہ وہ پہلوں کو نکالنے کے چکر میں بڑی تعداد وہاں پہ, اور وہاں پہ کمپٹیشن ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, داخلہ ہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے. نمل میں داخلے نہیں ہو رہے, اوپن میں داخلے پی ایچ ڈی میں 2 3 4 بندے رکھ رہے ہیں صرف. تو اس مطلب ہے کہ آپ کے لیے جو آئندہ آنے والا وقت ہے تھوڑا سا ٹف ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس ٹف ٹائم کے لیے تیار کرنا ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں سے آپ پاس ہو جائیں گے, ہم تو ویسے بھی ڈگریاں بانٹیں گے, ایسے دیں گے. لیکن آپ ان کو کیا کریں گے کیا, کیونکہ آج کل پکوڑے بھی ڈگری میں کوئی ڈال کے نہیں بیچتا. انہوں نے بھی بڑے خوبصورت اپنے اپنے ریپر بنا لیا ہر ایک نے. ڈگریوں کی ویلیو سمجھیں اور ویلیو ایبل ڈگری بنائیں. آپ اپنی ویلیو اپنی ریسرچ سے بنائیں گے. جتنی اچھی ریسرچ آپ کریں گے, جتنے آرٹیکل آپ کے چھپیں گے, اور اسی بیس پہ جو آپ اپنا ایک موضوع کا انتخاب کریں گے, اس کا پروپوزل تیار کریں گے پی ایچ ڈی کے لیے, تب جا کے آگے آپ کے لیے کوئی فائدے والی باتیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین وبعد۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس میں ہم نے مختصر سی جو باتیں کرنی ہیں، باقی آپ نے خود اس کو سرچ کرنا ہے اور آپ نے اس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے۔ یہ آپ کے پیپروں کے لیے بھی آگے شاید امتحان میں کویشچن بھی آپ کے لیے آ جائے، تو اس میں بھی آپ نے پھر آپ نے اپنی سرچ سے لکھنا ہے۔ میرا جو آپ کے ساتھ تخاطب ہوگا یا تھوڑی دیر جو میں آپ سے بات کروں گا، وہ میں صرف پیٹرن آپ کو بتا سکتا ہوں، پورا ٹاپک شاید میں آپ کو ایکسپلین نہ کر سکوں، کیونکہ قرآن کریم جس دور میں نازل ہو رہا ہے اس دور کا جو سرکمسٹینسز ہیں، حالات ہیں، وہ حالات کیا تھے، کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اس نزول کا اہتمام کیا اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اس دور کے جو فرقے یا جو لوگ تھے یا جو مذاہب تھے، کیا آج بھی وہ انداز موجود ہے کہ دوبارہ قرآن کو ایک مرتبہ اسی انداز اور نظر سے دیکھنا چاہیے کہ آیت آیت کر کے آج پھر قرآن کو پھیلایا جائے اور 23 سال لگائے جائیں، اور تب جا کے وہ جاہلیت قدیمہ تھی اور آج کی جاہلیت جدیدہ، اس کو جاہلیت جدیدہ کا نام دے دیا جائے، تو میرا خیال ہے یہ اس سے بڑی جہالت ہے جو اس زمانے کی تھی۔ تو کیا آج بھی قرآن کے اس نزول کا عصری معنویت آج بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ٹرم ہے، ٹرمنالوجی، عصری معنویت، جس کو آپ عصر حاضر کہتے ہیں یا دور جدید کہتے ہیں، تو اس کا ایک لفظ یہ آ گیا آج کل، عصری معنویت۔ کیا اس قرآن کی آج بھی عصری معنویت ہے؟ کیا وہ قرآن جس طرح اس زمانے میں چینج کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، چینج کا ذریعہ تھا، ہر قسم کی چینج کا، کیا وہ آج بھی اسی طرح کارگر ہے؟ کیا ہم قرآن حکیم سے اسی طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسا عربوں نے اور اس دور کے ماحول نے فائدہ اٹھایا تھا؟ تو ہمارے سامنے یہ ہو، اس سے پیچھے جو میں نے آپ کو گزارش کی تھی وہ قرآن کے آداب تھے، قرآن پڑھنے کے آداب تھے، قرآن سننے کے آداب تھے، قرآن فہمی کے آداب تھے، قرآن کی تدریس کے آداب تھے، حلقات قرآن کے حوالے سے ہم نے شاید کوئی گفتگو کی تھی، اس طرح کی وہ باتیں تھیں، وہ بھی ایک بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ قرآن کے مخاطب جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ ہاں، اس میں بالکل ایسی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، اس زمانے سے جو قبل اگر پیچھے عربوں کے حالات آپ دیکھیں تو عربوں کے حالات میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ عرب بت پرستی کے خوگر تھے۔ مشرکین مکہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لوگ کفار مکہ کم کہتے ہیں اور مشرکین مکہ زیادہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ کفار تو سارے ہی ہوتے ہیں لیکن سارے کفار پر مشرکین کا لفظ کم بولا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن مشرکین مکہ خاص کر کیوں بولتے تھے کہ ہر آدمی بری طرح شرک کی اس کو لت پڑی ہوئی تھی، ہر آدمی کا ایک اپنا خدا تھا، ہر قبیلے کا اپنا خدا تھا اور ہر علاقے کا اپنا خدا تھا۔ ایک ان کا بڑا خدا تھا جس کو حبل کا نام دیتے تھے، اور جب بدر احد کی جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا اعلیٰ حبل، تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ بزرگ و برتر ہے، اس حبل کی کیا مجال؟ تو اس وقت مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر نے یہ جواب دیا تھا۔ تو مشرکین مکہ کی شرک کی ابتدا اگر دیکھیں تو کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا تو آپ کے آسمان پہ جانے کے بعد امت کی جو رہنمائی کے لیے لوگ پیچھے تھے، ان میں سے 5 لوگوں کا نام قرآن نے ذکر کیا ہے سورۃ النوح میں، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ود، سوا، یغوث، نصر، یہ ان کے رہنما تھے، ان کے مربی تھے، نیک لوگ تھے۔
یہ ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو بعد میں کیا ہوا، ان لوگوں نے کہا کہ رہنما تو ہمارے تھے ہی، اب چلے گئے، اب کیا کریں؟ انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے، اور مجسم بنا کے ان کو ان نے خاص جگہوں پہ رکھ دیا۔ اب لوگ ان کے ہاں شرک نہیں کرتے تھے، صرف وہاں جاتے تھے، کہتے حضرت صاحب ہمارے یہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، ان نے ہمیں درس دیا تھا، اور لیکن ایز اے ٹائم پاس جب صدیاں بیت جاتی ہیں تو اگلوں کو پتہ نہ چلا کہ ہوا کیا تھا، یہ کون تھے اور ان کی اوریجنیلٹی کیا تھی۔ بعد والوں نے سمجھا کہ ہمارے باپ دادے تو یہیں پہ آ کے بیٹھا کرتے تھے، تو پھر ہوا کیا، آہستہ آہستہ انہوں نے ان کو معبود بنا لیا، خدا بنا دیا، اور یہ بری طرح ایک لت پڑ گئی، اور عرب میں یہ مشہور ہو گئے۔ پھر یہ سلسلہ چل پڑا، یہ پانچ قبیلوں کے بھی آ گئے، بعد میں یہ قبیلے بڑھتے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ادریس علیہ السلام کے فوراً بعد کا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام بہت تنگ ہوئے، اور انہوں نے وہ دعا مانگی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی کافر کو زمین پر مت چھوڑنا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کر لیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، پھر اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے کتنا عرصہ تبلیغ کی تھی، 900+ سال، 900 کچھ قریب ظاہر کتنے لوگ اسلام قبول کیا نا؟ کم لوگ تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، بہت کم لوگ تھے۔ تو آپ نے فرمایا یا اللہ جو بھی یہ اس قسم کے لوگ ہیں، کافر مشرک ہیں، بت پرست ہیں، ان کو غرق کر دے، اور کسی کا گھر زمین پر نہ چھوڑ۔ تو اس کا دوسرا صاف مطلب یہ تھا کہ ہائیڈروجن بم مار دے، تو ہائیڈروجن بم نہیں تھا، تو اس وقت اللہ نے نیچرلی جس چیز سے ختم کیا تھا وہ پانی تھا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرشتوں کی مدد سے ایک کشتی تیار کروائی، اور وہ کشتی تیار ہو گئی، پھر مومن وہاں پہ ڈال دیے گئے، ایسے ہی اور بھی کوئی جانور تھے وہ ایک ایک جوڑا ڈال دیا گیا، جو بھی چیزیں تھیں اللہ کو جو پسند تھا۔ اگرچہ اس بات میں بھی اسرائیلی روایات بہت ساری ہوتی ہیں، ہمارے ہاں جب کشتی نوح پہ ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو 2-1 سال تو ہمیں کشتی نوح پہ لکھتے ہوئے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 10 فٹ اس کی کیل تھی، 50 فٹ اس کی لمبی لکڑی تھی، پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے ہیں۔ یہ چیزوں کو ہمیں گزار دینا چاہیے، جب قرآن نے اس کو گزار دی ہے تو ہمیں بھی گزار دینا۔ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، بس انف، ہمیں زیادہ اس کی مزید گہرائیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گہرائی میں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہمیں اسرائیلیات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اسرائیلیات میں سے اکثر و بیشتر ایسی ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہوتی ہیں۔ قابل اعتبار اسرائیلیات صرف وہ ہیں جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا جس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیتے ہیں، وہ اسرائیلیات سے کیا مراد ہے؟ بنی اسرائیل کی کتابوں اور ان کی جو ہسٹری ہے اور ان کی جو تاریخ ہے، اس میں سے جو روایتیں آتی ہیں اس کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں۔ تو اسرائیلیات ساری کی ساری قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے زیادہ اس میں نہیں جانا چاہیے۔ یہاں سے 3 لوگ پھر باقی بچ جاتے ہیں، باقی سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹا بھی چلا گیا تھا نا، کون؟ اتنے پیارے پیارے نام آپ کو پکے یاد ہے۔ بہرحال ایک بیٹا چلا گیا تھا، نام کا معلوم نہیں ہے، اور حام اور یافس نام تھے ان کے 3۔ ہاں، سام یافس۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تو شرک ختم ہو چکا تھا ایک مرتبہ، عربوں میں پھر شرک کیسے آ گیا؟ عامر ابن لحی نام کا ایک بندہ گزرا ہے، اور اس نے دوبارہ عربوں میں یہ روایت زندہ کی، اور پھر یہی جو 5 بت ہیں، عربوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب زمانے میں یہی 5 قبیلوں کے بت یہی تھے۔ باقی لات منات اور وہ عزا جو قرآن کریم میں آتا ہے، لات عزا، یہ بتوں کے نام بھی تھے۔ حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا، اور آپ نے ایک ایک بت کو اپنے ہاتھوں سے زمین پہ پٹکا تھا اور توڑا تھا، اور آپ نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا تھا۔ تو ایک تو یہ گمراہ فرقوں میں سے یا گمراہ قوموں میں سے ایک جو بڑا نام آتا ہے وہ مشرکین مکہ کا آتا ہے۔ ان کے آگے پھر مختلف گروہ ہیں، نام کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتی،
البتہ ایک اور چیز جو آپ کے سامنے تھی وہ یہودی تھے، جو بڑی تعداد میں تھے اور جن کی وہاں پر بہت زیادہ یعنی آپ کہہ لیں کہ معاشرت تھی، جن کی ٹریڈیشنز اور روایات لوگوں کے دلوں میں گھر کر بیٹھی تھیں، اور اسپرچول ایک مقام تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ یہودیوں کے پراپر علماء تھے اور ان کے وہ کنیسے بنے ہوئے تھے، ان کی کتابیں تھیں، ان کا پورا ایک سسٹم تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی آپ پر ہوئی، پہلی وحی کا نزول ہوا تو سیدہ کے پاس تشریف لے آئی، تو آپ نے ان کو تسلی دی، حضور کو آپ نے تو یہ فرمایا انی خشیت علی نفسی، کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ نے بڑی ذمہ داری اور بوجھ دے دی ہے، کل انسانیت کا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور کل انسانیت کو راہ ہدایت پہ لانا ہے، یہ بڑا کام تھا، بڑی ذمہ داری ہے، تو مجھے تو خطرہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اگرچہ اس حدیث کے اکثر لوگوں نے ترجمے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کیے ہیں، لیکن میرا ذوق جب مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کو اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے جی حضور کو جان کا بھی خطرہ تھا، ایک جگہ پہ وہ الفاظ حدیث کے بھی اس میں آ جاتے ہیں، حدیث اگرچہ ضعیف ہے اس کے الفاظ آ جاتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کہیں سے نیچے پھینک دوں، پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دوں، لیکن یہ تھا کیا؟ احساس ذمہ داری۔ یہ بوجھ کون سا تھا؟ احساس ذمہ داری۔ آج میں ذکی سے کہتا ہوں، ذکی صاحب آج سے، اللہ کرے میرے پاس اتنی لمبی زبان آ جائے، ہے تو نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں آج سے آپ اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، وائس چانسلر ذکی صاحب، 17 ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پر، اور اس کے 4-5 ڈین ہیں، اور اس کے 5-10 ڈائریکٹر ہیں، اور اس کا وہ فائنانس کا ایک پورا شعبہ ہے، وہ فلاں ہے فلاں۔ وہ کہے گا یار یہ کیا میرے متھے لگا دیا، ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ ایسے ہی ہے نا، میں کہہ بھی دوں بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بتاتا رہوں گا آپ یہ بھی کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے لیکن اتنا جلدی، یہ بہت لمبا کام ہے، بہت مشکل کام، ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ کو اچانک ایک کام جب لمبا سا دے دیا جاتا ہے، بڑا دے دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ نارمل آپ کر بھی سکتے ہو، تو پہلی مرتبہ آپ کہتے ہیں یار کام بہت ذمہ داری کا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے کہ میرے کندھوں پر جب سے بوجھ اٹھاتے ہی نہیں تھے آپ، لیکن فرماتے جب سے میرے کندھوں پہ بوجھ ڈال دیا گیا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ناتواں کندھے کہیں ٹوٹ نہ جائیں اس سے۔ وہ بوجھ کون سا تھا؟ ذمہ داری کا بوجھ تھا، کہ رات کو کوئی بھوکا نہ سو جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، قیامت کے دن کوئی مجھے پوچھ نہ لے کہ آپ نے میرا یہ مسئلہ حل نہیں کیا، یہ ذمہ داری کا بوجھ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی ایک دکھ والی بات یہ ہے کہ باقی سب کے نام کے ساتھ بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یعنی دل کرتا ہے ان کا نام لوں، اور قرآن ان کے بارے میں نازل ہوا ہے، 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ کا نام کیوں نہیں لیتے لوگ؟ ان کے بارے میں نہ کوئی کانفرنس ہوتی ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی ریسرچ آتی ہے، نہ ان کا نام حضور کی ساری اولاد سیدہ پاک سے ہے، ایسا نہیں ہے؟ ساری اولاد، یہ جنتیوں کے جو سردار ہیں یہ ان کی ماں بھی انہی کی، وہ سیدہ خدیجہ ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، تو اگنور کیا جاتا ہے، اور آپ میں سے خدیجہ بھی کوئی بھی نہیں۔ عجیب بات، عائشہ موجود ہے، خدیجہ نہیں ہے، اور یہ معاشرے میں ہی نہیں ہے، یہ صرف کلاس میں نہیں ہے، معاشرے میں بھی نہیں ہے، خدیجہ کم ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے پتہ نہیں، بہرحال اگنور کیا جاتا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ ہو کہ ہمارے وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ شاید ان کی طرف جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں یار ہم ادھر نہیں جاتے ہیں، نام لیا کریں ان کو، ان پر کام کریں، ان کی شخصیت کو اجاگر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کوئی بات کی حضرت خدیجہ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ مجھے خبردار آئندہ ایسی بات کرنا، حالانکہ حضرت عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا قلبی تعلق تھا، اس کے باوجود فرمایا خبردار عائشہ، خدیجہ کے بارے میں کوئی نہیں سننا چاہتا، آپ میں سے اللہ نے کسی کو میں سے اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد دی تھی، جب میرا کوئی نہیں تھا اس وقت خدیجہ میری تھی، جب مجھے کسی نے سہارا نہیں دیا خدیجہ کی دولت نے مجھے سہارا دیا، خدیجہ میرے ساتھ تھی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنی ساری جو ان کی متمول تاجرہ تھی اور جتنی تجارت تھی وہ نبی پاک کے قدموں میں رکھ دی تھی، اور جتنا سروائیول تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا وہ سیدہ خدیجہ کے مال سے ہوتا تھا۔
اس پہ کسی نے لکھا کبھی کہ آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سروائیو کرتے تھے، گزر اوقات کیسی ہوتی تھی، کہاں سے کماتے تھے؟ حضور کا تو کوئی تجارت نہیں تھی، تو پھر کس کی تجارت چل رہی تھی؟ اس سے آپ لوگ خوش ہو جائیں کہ خواتین نوکری کر سکتی ہیں، تجارت بھی کر سکتی ہیں، اور تجارت کر کے خامند کو دینا چاہیے۔ چلے اس کو، یہ غیر پارلیمانی، اس کو حذف کر دیں۔ غیر پارلیمانی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو حضرت خدیجہ کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اس کے لیے پھر سخاوت اور فیاضی جو کہ نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کریں، یہ بہت اہم ایک امپورٹنٹ ایک موضوع ہے، اس کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے۔ آرٹیکل لکھیں اس پہ، کام کریں اس پہ، اسپیچ کریں اس پہ، کانفرنس رکھیں اس پہ، لوگوں کو باور کروائیں کہ ان کی کتنی بڑی ہستی تھی۔ حضرت خدیجہ نے کیا کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے وقت جو حدیث ہے بخاری کی کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحم کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ، حضور کی پوری سیرت اس میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے قبل از اسلام رسول اللہ کی سیرت بیان کریں، وہ حضرت خدیجہ نے بیان کر دی ہے اور بخاری موجود ہے، اس پہ بھی ایک پورا آرٹیکل ہو سکتا ہے۔ قبل از اسلام حضور کی سیرت، مہمان نواز تھے، آپ یہ تھے، آپ یہ تھے، سارا اس میں آتا ہے، اور اس کو آپ مزید کھول سکتے ہیں حضور کی زندگی میں کہ قبل از اسلام حضور پر نبوت کے اظہار کے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت سیرت ہے، اور اس کا پردہ سیدہ خدیجہ نے بخاری شریف کے ان الفاظ میں بڑے اچھے انداز سے اس کو ظاہر کیا ہے۔ آپ کہاں لے گئی تھیں آپ کو؟ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس۔ حضرت ورقہ بن نوفل، میں کیوں کہتا ہوں حضرت ورقہ بن نوفل؟ حضرت ورقہ بن نوفل یہ رہبان تھے، راہب تھے، اور عیسائیوں کے اس میں سے تھے، اور بڑی اچھی کتاب کا ان کو علم تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس گئے تو فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ ایسے آئے ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ روح القدس آئے ہیں، وہاں پہ الفاظ آتے ہیں کہ جبریل آئے تھے۔ جی آپ نے کہا قبل از اسلام، قبل از نبوت، قبل از نبوت، سوری قبل از نبوت، تو پھر قبل از اسلام بھی اسلام نبوت کے بعد نہیں ہوتا؟ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری کیا بات کر رہا تھا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ جیسا جو بھی پیغمبر آیا ہے اس کی قوم نے ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا ہے، یہ جو آنے والے تھے یہ جبریل تھے، اور آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو نبی پاک پوچھنے اب ہم مخرجیہ، مجھے نکال دیں گے؟ یعنی اس بندہ جیسے تھوڑا سا حیران ہوتا ہے، مجھے نکال دیں گے؟ میرے اپنے ہیں، یہ کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی رشتہ دار ہے، سارے فیملی ہے میری، میں تو مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے آپ کو نکال دیں گے، کاش کہ اگر میں بھی اس وقت ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں آپ کی مدد کرتا۔ تو مجھے ان کے اسلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل، ایک اسلام وہ ہوتا ہے جو جزوی اسلام ہوتا ہے، ایک ایک چیز پہ اسلام ہوتا ہے۔ ایک ہے آپ نے پہلے سب کچھ مان لیا، بھائی میں نے آپ کو مان لیا، آپ کی ساری مان لی، اگرچہ مجھے نہیں معلوم کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، وقت دیکھا نہیں دیکھا، لیکن ان کا یہ کہنا کہ اگر میں اس وقت ہوں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، کیا ظاہر کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس وقت بھی لوگ سلیم الفطرت لوگ موجود تھے، اور یہ تھے زید بن نفیل، ایک نام ہے، یہ موجود تھے، جو ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کی توحید کا ڈنکا بجار تھے۔ یعنی اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ عیسائیوں میں بھی بہت اچھے لوگ موجود تھے، حق پرست لوگ تھے، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں رہبان کا نام دیا ہے، قسیسین و رہبان، قسیسین اور رہبان، یہ انہی عیسائی علماء اور یہودی علماء کا ہے جو حق پرست تھے اور حق پر قائم تھے۔ بعد میں وہ کیا معاشرانہ چشمک ہوتی ہے، اس معاشرانہ چشمک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عیسائیوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تسلیم نہ کیا جیسے تسلیم کرنا چاہیے تھا، اور یہودیوں نے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرنے سے مراد یہ تھی کہ جو مخاطب تھے اس وقت یہ گروہ تھے، ایک تو وہ تھے اور ایک عیسائیوں کا گروہ تھا، اور عیسائیوں میں مختلف قسم کے لوگ تھے، اچھے بھی تھے برے تھے، یہودی تھے۔ اس کے بعد یہودیوں میں ایک گروہ تھا منافقین کا۔ میں یہودیوں کا پورا اگر وہ بیان کرتا ہوں تو وہ ایک لمبا چیپٹر ہے۔ قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں کتنی آیات نازل ہوئی ہیں؟ 12 سپارے تقریباً۔ قرآن ٹوٹل کتنا ہے؟ 30 سپارے۔ پھر اسلام کے لیے کیا بچا ہے؟ اگر 12 سپارے منافقوں کے لیے ہیں، یہودی اور منافق مل کے میرے خیال 12 بنتے ہیں، بلکہ منافقوں کے لیے 12، سوری
اور یہودیوں کے لیے بھی مزید لگائیں گے تو یہ 14-15 بن جاتے ہیں. عیسائیوں کا بھی درمیان سے حصہ نکال دیں تو آپ کہیں گے مسلمانوں کے لیے کیا چیز آئی ہے. یہ سارا اسلام اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے بیان کیے ہیں، ان کی عادتیں بیان کی ہیں، ان کے طور طریقے بیان کیے اور کیے مسلمانوں کے لیے کہ جس انداز سے وہ وقت گزار رہے تھے آپ نے ایسا نہیں کرنا. جس طرح انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ معاملات کیے تھے آپ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا. جس طرح انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ہاں جیسے وہ کتابوں کو اپنے الفاظ کو چھپا دیتے تھے، کتاب اللہ کلام اللہ کی تبدیلی کر دیتے تھے، فلاں تعویلات باطلہ کرتے تھے اور بیچتے تھے اللہ کی آیتوں کو. لفظ آتا ہے نا، بیچنے کا لفظ بھی آتا ہے. وہ اللہ کی کتابوں کو آیتوں کو بیچتے تھے. تو ان کی باتیں کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی ہے. لیکن مخاطب اس وقت بھی تھے بڑی تعداد میں، عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے. عرب کے آپ کو بہت سارے اور فرقوں کے نام بھی ملتے ہیں. اگر کہیں ان کے فرقوں کے نام آ جائیں تو ان کو آپ سامنے رکھ لیں. لیکن یہ جتنے بھی عقائد بیان ہوں گے عیسائیوں کے یا یہودیوں کے، یہ تقریباً اس وقت عام تھے. اس میں ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے اس سے قبل جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ہم نے یہ انہیں کہا ہے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو، اللہ کی سوا میری سوا کسی کی آپ نے عبادت نہیں کرنی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمد للہ. بس 5 منٹ دے دیں. جی ٹھیک ہو. اچھا، ایک فرقہ یہود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو حضرت موسیٰ کو ایذا دیتے تھے، کیونکہ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے. لوگوں نے آپ کی شرم و حیا کو آپ کی کمزوری تصور کر لیا اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ ایذا پہنچاتے تھے. فرمایا آپ ایسے نہ کرنا. اب بات تو یہودیوں کی ہے، لیکن درس کس کو دیا گیا؟ لا تکونوا، تم ایسے نہ ہو جانا. اب اس بات پر بھی آرٹیکل آپ لکھ سکتے ہیں کہ قرآن کا کتنا حصہ ہے جو یہودیوں کے لیے لکھا گیا نازل ہوا اور کتنا حصہ ہے جو منافقوں پر نازل ہوا. اس کا ایک تحقیقی مطالعہ، تجزیاتی مطالعہ، اس کا آپ کا ایم فل کا ایک تھیسس ہو سکتا ہے اس پر. ایسے ہی عیسائیوں کے لیے علیحدہ سے پورا ایک تھیسس ہو سکتا ہے کہ کتنا حصہ ایسا ہے جو عیسائیوں کے لیے قرآن نازل ہوا اور کون کون سی کامن چیزیں تھیں جو عیسائیوں اور یہودیوں میں دونوں میں کامن تھی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. یہ ایک علیحدہ سے ایک آرٹیکل ہو سکتا ہے. عرب کے اندر اور کون کون سے فرقے تھے، یہ پورا ایک آرٹیکل اس پہ آ سکتا ہے، ایک تھیسس آ سکتا ہے. عرب کے وہ فرقے، گمراہ فرقے جو عیسائیوں اور یہودیوں اور منافقوں کے علاوہ تھے اور قرآن ان کو مخاطب کرتا ہے، کہاں کہاں قرآن نے ان کو مخاطب کیا، یہ پورا آرٹیکل ہو سکتا ہے. آپ میں سے کسی کے پاس پینسل نہیں ہے اور میں یہ بول رہا ہوں، یہ آپ میں آرٹیکل کے نام بول رہا ہوں، آپ ہوا میں چھوڑ دیں گے. کل آپ ڈھونڈیں گے اور جی ذرا کوئی نام بتا دیں، ہم نے تھیسس لکھنا ہے. ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا بہت بڑا ایک بتایا ہوا ہے حصہ. یہودی کیا کیا کرتے تھے؟ آیات کی کتمان یعنی چھپاتے تھے. احکام جو اللہ نے دیے ہوئے تھے ان میں تساہل پسندی سے کام لیتے تھے، پریکٹیکل نہیں تھے اور تھے بھی تو تساہل پسند تھے. مثلا اللہ نے حکم دے دیا تو کہتے ہیں اچھا جی کر لیں گے ابھی بہت ٹائم ہے. جیسے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سست روی کا شکار ہوتے. پڑھ لیتے ہیں یار، ابھی پڑھ لیتے ہیں، کہ ایسا تو نہیں یہ ہمارے اندر بیماری آ گئی ہو اور ہم پھر بھی پکے مسلمان. اگر رسول اللہ کے زمانے کے کلمہ گو نماز میں سستی کریں تو اللہ کا قرآن انہیں کہہ دے کہ یہ منافق ہیں. 1400 سال بعد اسلام آباد کے مقیم اگر نماز چھوڑ دیں تب بھی پکے مسلمان ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
سستی کرنے پر منافق ہو گئے اور جہنم کے نچلے ترین درجے میں چلے گئے، اور اللہ کے احکام کو پامال کرنے والے مسلمان ٹھیکیدار ہیں مسلمان اسلام کے، ہم پکے مسلمان ہیں۔ آپ کو میرے اسلام پہ شک ہے؟ میں آپ سے اچھا مسلمان ہوں۔ یس یو آر۔ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور وہ اس لیے منافق تھے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ اس لیے منافق تھے وہ خیانت کرتے تھے، وہ اس لیے منافق تھے کہ وہ گالم گلوچ پہ اتراتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں پکے، ہم خیانت تو نہیں کرتے نا، ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے۔ جس میں یہ چار چیزیں جو حدیث ہے نا مسلم شریف کی، وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک نشانی ہو وہ اتنا ہی منافق ہے، دو ہوں وہ اتنا ہی منافق ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر بھی آرٹیکل لکھا جا سکتا ہے، اس کی عصری معنویت لکھیں، حدیث نفاق کی عصری معنویت، ایک تحقیقی مطالعہ۔ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت؟ آیات منافقین کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کی عصری معنویت، آج کے زمانے میں وہ کہاں فٹ آ سکتی ہیں اور کون کون اس میں آتا ہے، لیکن کسی کا نام نہ لیجیے گا، جو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے گمنامی میں لکھنا ہے اگر اپنا نام چاہیے تو۔ مذہبی تعصب اور اناد یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور اسی مذہبی تعصب اور اناد کی وجہ سے ایک بہت برا اور بڑا کام کرتے ہیں، اور وہ تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی۔ یہ کون کرتے تھے؟ منافقین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت قرآن میں کئی مرتبہ کی ہے، مثلا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اب یہ جو بدبخت تھے کیا کرتے تھے؟ صحابہ تو فرماتے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، جیسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں کہتے پارڈن کہتے ہیں، پارڈن پلیز، مطلب ہے کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، ریپیٹ اٹ پلیز، ایک بار تو پھر بتا دیجیے گا۔ تو صحابہ کہتے تھے انظر راعنا، حضور ہماری رعایت کیجیے، ہم پنجابی لوگ ہیں، آپ نے عربی میں بات کر دی، کچھ بات سمجھ نہیں آئی، یا جیسے کہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ بات کر دیں۔ تو صحابہ کہتے راعنا، ہماری رعایت فرمائی۔ تو یہ بدبخت کیا کرتے تھے؟ اسی کو تھوڑا سا امالے سے کھینچ کے پڑھتے تھے، راعینا، اس کا مطلب اور لیتے تھے۔ اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں آیا کہ کوئی کسی دبے چھپے الفاظ میں بھی اللہ اپنے نبی کی گستاخی کو برداشت کرے، تو اللہ نے لفظ ہی چینج کر دیا، میں لا تقولوا راعینا، آئندہ خبردار کوئی صحابی راعینا مت کہے۔ ابو بکر تو نہیں کہتے تھے ایسے، عمر بھی نہیں کہتے تھے، حضرت طلحہ بھی نہیں کہتے تھے، حضرت زبیر بھی ایسا نہیں کرتے تھے، عشرہ مبشرہ ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو بھی حکم ہو گیا خبردار آپ نے بھی راعینا کا لفظ آئندہ نہیں کہنا۔ اگر یہ کلمہ قرآن کی اس آیت کا جز نہ ہوتا تو شاید یہ کلمہ بھی کوئی نہ کہتا راعینا، لیکن اللہ نے کیا فرما دیا؟ لا تقولوا راعینا، خبردار، وقولوا انظرنا، آپ کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ ایسا ذو معنی لفظ بھی استعمال کرنے سے اللہ نے منع کر دیا جو ان کے نبی کی شان میں گستاخی تصور کیا جا سکتا تھا۔ میں ایک مرتبہ کسی سے کوئی بات ہو رہی تھی، وہ آئی آر کے ڈاکٹر صاحب تھے، ہیں ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ خوش رکھے۔ تو حدیث پیش کری، کوئی بات کر رہے ہو، غلطی شاید میری تھی، ہر جگہ پہ حدیث مت پیش کر دیا کریں، کوئی ایسے بندے کو حدیث بتایا کریں جو حدیث کو سمجھتا بھی ہو۔ تو انہوں نے کہہ دیا اور محمد کوئی خدا ہے؟ ان کی بات کو آپ نے میرے سامنے کر دیا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اب وہ دو بندے اور سن رہے تھے، انہوں نے تو ان کو پکڑ لیا، اب میں تو کر کچھ نہیں سکتا تھا، میں تو خاموش ہو گیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بات تو انسان کو عدالت تک لے جاتی ہے، قوانین میں بھی، ہمارے قوانین میں 295 ہے، سیدھا سیدھا اندر ہو جاتا ہے بندہ، اور دوسری طرف سے سیدھا سیدھا باہر ہو جاتا ہے، ایمان سے باہر، جیل کے اندر، اور شاید قبر کے اندر۔ تو اتنی بڑی بات کو ہم اتنا چھوٹا سا لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک، اور یہ کام وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد ہیں آپ کے سامنے، اس کو میں لمبا نہیں کرتا ہوں، آپ نے جو یہودیوں کی عادتیں ہیں قرآن نے بیان کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ
وہ قرآن کی آیات کو تبدیل کر دیتے تھے. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. ہاتھوں سے لکھتے تھے, کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہے, حالانکہ اللہ کی طرف سے ہوتا نہیں تھا. ایسے ہی وہ کہتے لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا, بس جنت تو ہمارے اپنے ابا اماں کی ہے, ہم ہی جائیں گے اور کچھ نہیں جائے گا. اور پھر ایک اور کہتے تھے نحن احباء, نحن اولیاء اللہ واحباء, کیا لفظ ہے وہاں پہ, ابناء اللہ واحباء, ہم اللہ کے بیٹے اس کے محبوب ہیں, اور تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو اگر اس کا بھی تجزیہ کر لیا جائے تو کیا رہ جائے, ایک آدھ آرٹیکل آنا چاہیے اس پہ نا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک مذہبی نام ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس اس سے آگے تو کوئی خبردار کیوں, دیکھا کیوں آپ نے, پتہ نہیں میں کون ہوں, ڈاکٹر جام, میں ڈاکٹر جام ہوں. نحن ابناء اللہ واحباء, اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں, اور دوسرے انسان آپ کے مقابلے میں کیا ہیں. یہ انداز کس کا تھا, اس کی اصلی معنویت دیکھنے کے قابل ہے. کیا آج بھی ایسا تو نہیں ہو رہا کہیں کوئی مذہبی پیشواہان اور جو ہمارے ایسا طبقہ ہے کوئی ایسا تو نہیں کر رہا؟ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے دوسروں کو لتاڑنا ہے, لتاڑنا نہیں ہے, ہم نے قرآن حکیم کی اصلی معنویت دیکھنی ہے کہ جو اس زمانے میں ہو رہا تھا آج کے زمانے میں کیا نہیں ہو رہا, یا جو اس زمانے میں قرآن جس چیز کو قرآن نے ٹارگٹ کیا تھا, کیا آج قرآن اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, یا قرآن آج کمزور ہو گیا ہے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد نصارہ کا طبقہ ہے, اور نصارہ کیا کہتے تھے, ان اللہ هو المسیح ابن مریم, قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ کون ہے؟ مسیح ابن مریم. مسیح ابن مریم خدا ہے. تو حضرت مسیح کو جو ابن مریم تھے خدا کا درجہ دیتے تھے, اور اقانیم ثلاثہ کے قائل تھے, یعنی تین خدا سمجھتے ہیں, ایک خدا, جورو خدا, بیٹا خدا, نہیں خدا, خدا کی بیوی خدا اور بیٹا خدا, یا اس طرح کی. یہ میں لفظ میرے ان کے لفظ یہ نہیں ہے. ثالث ثلاثہ, اللہ تین میں سے تیسرا ہے. الفاظ قرآن کے یہ ہیں, لیکن وہ تین کو خدا تصور کرتے تھے اور اس کو اقانیم ثلاثہ کا نام دیا گیا ہے. اس کی بھی معنوی حیثیت دیکھی جا سکتی ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ مسیح کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون آپ میں سے بچا سکتا ہے. یہ ہے نا, کس صورت میں آتا ہے یہ 5واں پارہ سورہ مائدہ, کہ اگر اللہ تعالیٰ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, وہاں پہ آتے ہیں کون ہے جو اللہ سے ان کو بچا سکتا ہے اگر اللہ حضرت مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے. یعنی اللہ کا قبضہ اور اختیار حضرت مسیح ابن مریم پر ہے, اللہ ان کو ہلاک کر سکتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. دوسرا یہ کیا کہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا گیا, مسیح علیہ السلام کو. قرآن کیا کہتا ہے, وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبہ, ایسے ہی آتے ہیں, نہ قتل کیے گئے اور نہ مصلوب ہوئے, یعنی ان کو سولی پہ بھی نہیں چڑھایا گیا. پھر ہوا کیا, وہ کون تھا جس کو سولی پہ چڑھایا گیا؟ فرمایا ولیکن شبہ. ہاں یہ الفاظ ہے نا, جس آدمی نے چغلی کھائی تھی اسی کو وہاں پہ لٹکا دیا گیا تھا, یہودا نام تھا اس کا, اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ آ گئی تھی, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے سولی چڑھا دیا ہے. بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا. یہ قرآن ہے نا, اللہ نے ان کو اوپر اٹھا. یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا. قرآن نے کون سی صورت نازل ہوئی ہے اس میں؟ سورہ آل عمران. اکثر و بیشتر حصہ سورہ آل عمران کا اس پہ آتا ہے. اس پر بھی ایک اچھا سا آرٹیکل آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ ہو جانا جیسے عیسائی کرتے تھے کہ وہ جو خدا کے مقام و مرتبے تک لے جاؤ. اس حدیث کی اصلی معنویت بھی دیکھی جا سکتی ہے. یہ حدیث ہے نا, یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اس حدیث کو ہر ایک نے اپنے اپنے مشین گن میں فٹ کیا ہوا ہے اور اچھے فائر کرتے ہیں, لیکن اس کو تحقیق کے اس میں آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے, ریسرچ کی ضرورت ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ابن اللہ کا مقام دیا, یا کیا گنجائش ہے؟ یا اس کو اللہ کے جس طرح انہوں نے ثالث ثلاثہ کہا تھا, کیا ہم میں سے کوئی آدمی, کوئی فرقہ, کوئی جماعت, کوئی گروہ, کوئی عالم دین, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانی اثنین کہتے ہیں یا ثالث ثلاثہ کہتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا ممکن ہے آج کے اس دور میں؟
تو یہ اس کی ایک عصری معنویت اس حدیث کی بھی لکھی جا سکتی ہے۔ حدیث وہ ہے، اس حدیث کو کیا کہیں گے، میں اتنا عالم نہیں اس لیے مجھے یاد نہیں حدیثیں۔ حدیث یہ ہے کہ ایسے نہ کرنا، مفہوم بتاتا ہوں، ایسے نہ کرنا میرے ساتھ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، کہ انہوں نے مرتبہ اتنا بڑھا دیا ان کو کہ خدا بنا دیا۔ ایسا ہی ہے نا کہ مجھے کہیں خدا کا درجہ نہ دے دینا، میں خدا کا بندہ اور خدا کا رسول ہوں، محمد عبدہ و رسولہ، اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے بندوں میں ہی رکھنا۔ تو ٹھیک ہے، اس حدیث کی ایک عصری معنویت اس کی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی رسول تھے اور ان کی جو بیوی تھی، ان کی والدہ جو تھی وہ صدیقہ تھی، جیسے ہمارے ہاں حضرت سیدہ کے بارے میں آتا ہے صدیقہ کائنات، اور وہ صدیقہ عالم تھی جس کو قرآن نے خود صدیقہ لفظ کہا ہے۔ حضرت عائشہ کو ہم کہتے ہیں نا صدیقہ، کیونکہ سیدہ صدیقہ اکبر کی بیٹی ہیں، اور کیونکہ ان کو اللہ نے قرآن حکیم میں ان کی برات کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں پسند ہیں، اللہ کے نبی کی پسندیدہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح انہوں نے وفا کی ہے، ہماری وہ ماں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ہماری ماں ہیں، اور اپنی مجھے سگی ماں اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی سیدہ عائشہ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ جب قرآن کی وہ آیات پڑھتے تو ایک مرتبہ روح کانپ جاتی ہے، جہاں پہ اللہ نے حضرت سیدہ پاک کی برات کا اعلان کیا ہوا ہے۔ مزہ آتا ہے وہ قرآن کی آیات 18 آیتیں پڑھیں، اس پر بھی لکھا جا سکتا ہے، بہت خوبصورت لکھا جا سکتا ہے۔ لیکن سیدہ مریم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ کانا یاکلان الطعام، کھاتے پیتے تھے، یعنی انسان تھے، خدا نہیں تھے۔ خدا کھاتا پیتا نہیں، خدا کھاتا پیتا، خدا پیدا نہیں ہوتا، خدا ابن نہیں ہوتا، اور مسیح ابن ہے، ابن مریم کہا اللہ نے، اسی لیے کہا ابن مریم کہ وہ ابن مریم، بل رفع اللہ نے ان کو اوپر، وہ خود نہیں گئے۔ خدا وہ ہے جو خود آتا جاتا ہے، یہ لفظ خدا فارسی کا لفظ ہے، خود سے ہے، یعنی خود آپ ہی خود آیا، خود آتا ہے، خود جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو کیا ہے، بل رفع اللہ نے لیا ان کو، وہ پیدا ہوئے، ان کا والد تھا، ان کی والدہ تھی۔ جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ ان کی شان تھی۔ تو بہر صورت یہ قرآن حکیم ان لوگوں کو بھی اپنی بہت ساری آیات بینات میں ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ گروہ ہو گیا عیسائیوں کا، ایک منافق ہو گئے، ایک یہودی ہو گئے، ایک منافق ایک عیسائی ہو گئے، نصارہ۔ اور کون رہ گیا جی؟ مسلمانان پاکستان رہ گئے۔ ہم بھی مخاطب ہیں قرآن کے، ہم مخاطب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم بھی قرآن کے مخاطب ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ فارسی کا شعر ہے، مجھے شعر نہیں آتا، کہتے ہیں کہ آپ قرآن ایسے پڑھو جیسے قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، آپ پر نازل ہو رہا ہے اور آپ کے لیے ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس جب میسج آتا ہے بہت اچھا سا، کیا کرتے ہیں ہم؟ فوراً اس کو کلک، ایک ٹچ سے 10 بندوں کو بھیج دیتے ہیں، اور یار کبھی اندر بھی کلک کر لیں اس کو۔ ایک واٹس ایپ کا گروپ دل میں بنا لے چھوٹا سا اندر، اور اپنے موبائل کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کریں، کلک کریں اور دل میں جا کے ٹھک اندر پیوست ہو جائے، جو جتنا ہمیں دوسروں کی جتنا ہمیں پرواہ و فکر ہوتی ہے، اس کا 10واں 20واں 50واں حصہ اپنی بھی ہو جائے نا، تو خوبصورت میسج اپنے پاس دل کی زمین میں بوتے رہا کریں۔ یہ بیج ہوتا ہے، یہ بو دیا کریں، کبھی نہ کبھی اس کا کوئی نہ کوئی ثمر آئے گا۔ اب بوئیں نہیں، زمین ہی نہ آپ تیار کریں، اگر کسی ایسی زمین ہے جو کو آپ نے تیاری کبھی نہ کیا ہو، اس میں آپ جا کے 786 والی بیج لیں اور ڈال دیں تو وہ ساری بیج ضائع ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا انعام ہے جو اللہ نے کل انسانیت کے لیے اس کو بھیجا ہے۔ یہ سارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، اور اس میں سرے 10 جو مخاطب کون تھے، وہ مسلمان تھے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں جو اللہ نے قرآن کا حصہ نازل کیا ہے، اس میں کون سے الفاظ آتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، کون تھے مخاطبین اولین میں سے؟ سب سے پہلے
ابو بکر و عمر عثمان و علی یہ پہلے لوگ تھے نا. حضرت عثمان کے ساتھ طلحہ تھے, حضرت زبیر تھے, ٹھیک. پھر اس طرح کے وہ جو اس وقت کے صحابہ اکرام تھے, اس میں غلاموں میں حضرت بلال تھے, حضرت سمیہ تھی, حضرت یاسر تھے, یاسر بن عمار تھے, بے شمار نام ہے. صہیب رومی تھے, حضرت سلمان فارسی تھے, حضرت بریرہ تھیں, حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر میں رہتی تھی, اور ان کی غلام تھی, لونڈی تھی ان کی. ایسے ہی بے شمار. یہ مومنوں کے ان کے بارے میں بھی قرآن کن کن صحابہ کو مخاطب کرتا ہے بائی نیم, یہ بھی ایک آرٹیکل ہے, یا اشارتاً یا کنایتاً. بائی نیم ہو تو صراحتاً ہوتا ہے, اشارتاً اور کنایتاً بھی صحابہ کرام کا قرآن میں ذکر ہے. کون سے صحابی ہیں جن کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق. کہاں پہ ثابت ہے؟ اذ قال لصاحبہ لا تحزن, صاحبہ, جب آپ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے. صحابی صاحب ہوا نا, ساتھی, یا اپنے ساتھی سے کہہ رہے. تو کون تھے ساتھی ان کے؟ ثانی اثنین, ان کے دوسرے. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تھے, اور اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہوتی. ایک اور صحابی جن کا نام قرآن میں آیا ہوا, سیدنا ابوبکر کا نام قرآن میں نہیں آیا, حضرت زید کا نام آیا ہوا ہے. قرآن سے آپ رہنمائی لیا کریں. کل ایک مسئلہ تھا, ایک بچی آپ کی عمر کی ہوگی, سیال کوٹ سٹی, بہت پریشان تھی, ایک مسئلہ لے کے میرے پاس سے. میں نے کہا مجھے مسئلے تو آتے نہیں ہیں. میں نے قرآن کریم کھولا تو قرآن کریم کی یہی آیت آئی جس میں حضرت زید کا ذکر ہے. میں نے وہ پوری آیت پڑھی تو اسی آیت میں اس کا مسئلہ تھا اور اسی میں اس کا حل تھا. تو میں نے اس کو کہا یہ آپ لے جائیں قرآن کریم, مجھے اور نہیں پتا. یہ سورہ احزاب پوری پڑھیں آپ, شروع سے آخر. اس آیت کو البتہ آپ نے بہت اچھے سے پڑھنا ہے. گھنٹہ ہم بیٹھے رہے, باتیں ہوئی, بہت ہوئی, لیکن میرا جو پہلا اور آخری نقطہ وہ آیت ہی رہی ہے. یعنی اس کے ارد گرد. آج بھی قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے اگر آپ قرآن حکیم سے آپ کچھ لیں اور مانگیں. اس میں میں بڑائی نہیں مان کہ مجھے تو اتفاق سے ایسی ہو گیا. میں اس لیے پریشان تھا کہ میں نے اس کو ٹائم دے دیا تھا, اس نے مجھے ٹائم دے لیا. میسج نے مجھ سے پوچھا کہ وہ تو آ رہی ہے اور آپ نے اس کا کوئی حل سوچا ہے. تو میں کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں, ابھی میں تو بھول گیا تھا بات. تو اسی وقت نماز پڑھ کے میں نکلا تو باہر قرآن شریف پڑھا ہوا تھا. وہ کئی بچے نے پڑھا اور رکھا ہوا, تو میں نے وہ قرآن اٹھا لیا. میں نے کہا چلیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو ہم نے کسی سے کیا لینا دینا ہے. میں نے جب قرآن کھولا تو جو یہ آیت آئی, آپ یقین کریں جب اس نے دوبارہ مجھے کوئی چیزیں بتائی تو وہ سارا وہ مسئلہ اس آیت میں تھا. قرآن آج بھی رہنمائی کرتا ہے, لیکن اس قرآن کو اپنے اوپر کوشش کریں کہ آپ قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے, آپ کے سینے پہ نازل ہو رہا ہے اور آپ کے لیے نازل ہو رہا ہے. اس میں آپ کے مسائل کا حل ہے. اللہ کا ملحاقین. ہاں جی, اسائنمنٹ اکٹھی کر لینا. آپ نے حاضری صاحب نے لگا دی ہے یار. یہ جو آپ جو لیٹ آتے ہیں نا, آپ کمال کرتے ہیں. اتنا کمال نہ کیا کریں. آپ کا 11 بجے کا ٹائم ہے اور آپ آتے ہیں 1 بجے. چلیے ٹھیک ہے.